السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں پڑھا. تو سب سے پہلا حق کیا ہے قرآن کا؟ حق التلاوہ، کہ اس کی تلاوت کی جائے. دوسرا حق حق الحفظ، کہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جائے. تیسرا حق حق التدبر، کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. چوتھا حق العمل، کہ جو کچھ ہم پڑھیں پھر اس پر عمل بھی کریں. اور پانچویں چیز حق التبلیغ. سب سے پہلا حق جو ہم نے پڑھا حق التلاوہ. تو تلاوت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تلاوت کیوں کرنی چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلی بات جو آپ کو یاد رہنی چاہیے ہمیشہ کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رمضان کی ہماری تھیم بھی کیا ہے؟ تجدید ایمان، کہ ہم نے اپنے ایمان کو نیا کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایمان پرانا ہو جاتا ہے پیٹوں کے اندر، یعنی سینے میں انسان کے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، جیسے پہن کے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ نیا کپڑا بنا لیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جو میلا ہو جائے اس کو دھو لیتے ہیں اور اس کو استری کرتے ہیں. اگر رنگ خراب ہو جائے تو اس کو دوبارہ رنگ بھی لیتے ہیں. تو اسی طرح ہم سب کو ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو جو چیزیں ہمارا ایمان بڑھاتی ہیں ان چیزوں کی خاص طور پر اپنی زندگی میں اہمیت رکھنی چاہیے، یعنی انہیں امپورٹنس دینی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق جو ہے وہ ایمان ہے، کہ یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. ٹھیک ہے؟ کہ جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یہی دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے. ایمان تو بڑھتا ہی ہے، اس کا اپنا اجر ہے، لیکن ہر حرف پڑھنے پر پھر 10 نیکیاں. قرآن کو پڑھنا کیسے چاہیے؟ خوبصورت آواز کے ساتھ، درست تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح کون قابل رشک ہے؟ جن میں سے ایک شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور پھر وہ اس کو دن رات پڑھتا ہے. تلاوت کرنے والوں کی مثال کیا دی گئی؟ ترنج کی طرح، خوشبو بھی اچھی، ذائقہ بھی اچھا. اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے والے ایک ایسی تجارت کرتے ہیں جو کبھی بھی برباد نہ ہوگی، جس میں لاس ہے ہی نہیں. دنیا میں کوئی تجارت ایسی نہیں کہ جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو. ہر تجارت، ہر بزنس رسکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت میں گاڑیوں اور ٹرکوں کی کتنی ڈیمانڈ تھی اور بڑی بڑی فیکٹریاں اور دنیا میں کاروں کی تجارت کرنے والے جو پیٹرول پہ چلتی ہیں، یعنی کہ بہت بڑی انڈسٹری بھی تھی اور بہت بڑا اس کا فائدہ بھی. لیکن اب جب کہ الیکٹرک کارز ان کی جگہ لے رہی ہیں تو آئندہ کچھ ہی سالوں میں وہ ساری کاریں ابسلیٹ ہو جائیں گی، بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو اسکریپ کرنے کے لیے بھی چارجز دینے پڑیں گے. پیٹرول انڈسٹری اسی طرح پیشن گوئی کی جا رہی کہ وہ بیٹھ جائے گی، جبکہ پیٹرول کی وجہ سے کچھ ممالک جو تھے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ مالدار تھے. پھر اسی طرح لیبر جو ہے، یعنی ورکنگ کلاس، اس میں جو ڈرائیورز تھے ان کی ایک اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی. ہمارے ملک میں تو اتنا نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں ڈرائیورز بہت اچھی ان کو آمدنی ہوتی ہے اور بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں. کچھ عرصے میں جب یہ آٹومیٹک کارز آ جائیں گی تو ڈرائیورز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود ہی چلیں گی. تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک وقت میں ایک چیز جو اتنا بوم کرتی ہے دوسرے وقت میں کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے. لیکن قرآن پڑھنے والوں کی تجارت ایسی ہے جس کو کبھی بھی نقصان نہیں، آپ کبھی بھی لاس میں نہیں، ہمیشہ فائدے ہی فائدے میں ہیں.
سورۃ فاطر آیت 29-30 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے چھپے کھلے خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے، یعنی صرف محنت کا ہی بدلہ نہیں بلکہ مزید انعام بھی. بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت شوق سے کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو حفظ کریں. یہ اللہ کا کلام ہے. اس دنیا میں ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب میں سے سب سے بہترین نعمت، ہر اس چیز سے بہتر جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو نہ صرف یہ کہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، بلکہ اس کو اپنے سینوں میں بھی محفوظ کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت 17 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے بہت آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. یہاں پر جو الفاظ ہیں یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، تو اس سے مراد صرف نصیحت ہی نہیں بلکہ ذکر جو ہے وہ ایک وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے، ان کو ادا کرنے، ان کو پڑھنے، اس کے معنی کو سمجھنے کی خاطر بہت آسان بنایا ہے، بہت سہل ہے یہ. یعنی جو شخص اس کو سیکھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کو بار بار دہرانا چاہتا ہے، اس کو یاد کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں. ضرورت صرف ایک چیز کی ہے اور وہ یہ کہ ہم اس پر اپنی توجہ مرکوز کریں، ہم اس کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دیں، ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن مجید محفوظ تھا، کیونکہ آپ تو دیکھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، آپ تو امی تھے، تو آپ جو کچھ بھی پڑھتے تھے ہم ظاہر الغیب پڑھتے تھے، یعنی زبانی پڑھتے تھے. اور پھر آپ خود اس کو یاد رکھنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے کہ ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں اس کا دورہ کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا. تو جو لوگ حفظ کر چکے ہیں یا حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ قرآن مجید کو صرف ایک دفعہ یاد کر کے پھر چھوڑ نہ دیں. اگر کوئی ایک سورت بھی آپ یاد کریں یا کوئی جز یاد کریں تو اس کو بار بار دہراتے رہیں. اور عام دنوں میں دہرانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو نمازوں میں پڑھا جائے. اپنی نمازوں کے لیے سورتوں کو تقسیم کر لیں کہ کس وقت کیا پڑھنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو صبح سے رات تک کی جتنی نمازیں ہیں ان میں اگر ہم اپنے یاد کیے ہوئے حصوں کو تقسیم کر لیں، اگر سب کچھ ایک دن میں نہ پڑھا جا سکے تو 2 دن میں، 3 دن میں، ہفتے بھر پر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ مثلا منڈے کی فجر میں میں یہ سورت پڑھوں گی، ٹیوزڈے میں یہ، وینسڈے میں یہ، سو آن اینڈ سو فورتھ، آگے سے آگے جتنا بھی آپ کو یاد ہو. اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح میں یہ سورت پڑھوں گی، اتنی آیات پڑھوں گی، ظہر میں اتنی، عصر اور مغرب اور عشاء میں اتنی اور اتنی. اور اگر آپ ان چیزوں پر نشان لگا دیں یا کہیں لکھ کر رکھ لیں
تو آپ دیکھیں گے کہ دہرائی بھی کچھ مشکل کام نہیں رہے گا، پھر آپ کو بھولے گا نہیں. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم شوق میں جوش جذبے میں آ کے یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو پھر یاد رکھ نہیں پاتے، اس سے ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے اور پھر ہم یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی ایک پلاننگ کیجیے، ایک ترتیب بنائیے. اور جو لوگ اس کی ترتیب بنا لیتے ہیں کہ روزانہ اتنا حصہ اس وقت میں مجھے دہرانا ہے، سال کے بعد رمضان میں اتنی دہرائی کرنی ہے یا مجھے سنانا ہے کسی کو، تو اس سے انشاءاللہ بہت یاد رہے گا. یاد رکھیے کہ جو شخص اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرتا ہے تو وہ شخص عزت کا مستحق ہے. یعنی حافظ قرآن اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تعظیم کا حصہ ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان آدمی اور حامل قرآن کی عزت کی جائے. حدیث کے الفاظ ہیں وحامل القرآنی، تو حامل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا. اب اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو پھر اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا اور اس پر باقی عمل وغیرہ کرنا جو دیگر اس کے حقوق ہیں. اور ایسے مسلمان اور حافظ قرآن کی یا حامل قرآن کی جو قرآن میں نہ تو غلو کرنے والا ہو اور نہ ہی اس سے روگردانی کرنے والا. غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ جانا، اور روگردانی کا معنی کیا ہے کہ اس کو توجہ ہی نہ دینا، اس کی طرف دھیان ہی نہ دینا، اس کو کبھی پڑھنا ہی نہیں. حدیث میں حافظ قرآن یا حامل قرآن کا جو مرتبہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے اور وہ حافظ بھی ہو، یعنی صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ حافظ بھی ہو، مثل الذی یقرأ القرآن وہو حافظ لہ، اس کی حفاظت کرنے والا. یاد رکھیے حافظ کا معنی صرف ایک دفعہ یاد کر لینے والا نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے والا. وہ معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا مقام بہت اونچا ہوگا. اسی طرح دنیا میں بھی ایسے شخص کو دوسروں پر فوقیت دی جائے گی. حافظ قرآن لوگوں کو امامت کرانے کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے. یعنی اگر کچھ لوگ کہیں اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حافظ قرآن کو آگے کیا جائے گا کہ وہ امام بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو. پھر اگر وہ قرات میں برابر ہوں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوں تو جو ان میں سنت کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہو. پھر اگر سنت میں بھی برابر ہو تو ان میں سے جس نے پہلے ہجرت کی ہو. پھر اگر ہجرت میں بھی برابر ہو تو ان میں سے جو زیادہ عمر والا ہو. یعنی پھر جو عمر میں بڑا ہوگا بہرحال اس کو آگے کیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مرتے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی ایسے شخص کو عزت بخشی جائے گی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن 2 شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس نے زیادہ یاد کیا، کس کو قرآن زیادہ آتا ہے. پھر جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں اس کو آگے رکھا جاتا، یعنی اس کو پہلا نمبر دیا جاتا، اس کو اہمیت دی جاتی، امپورٹنس دی جاتی. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور عزت ہو تو پھر قرآن کے ساتھ سچا معاملہ کریں، سچی دوستی قائم کر لیں، سچا تعلق، کہ کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی ٹیسٹ کے خوف سے نہیں، کسی دنیاوی رتبے یا مقام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. اور زیادہ وقت گزارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو آج کل آپ پڑھ رہے ہیں، ایک سبق کو کئی دفعہ یاد کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ترجمہ یاد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو حفظ بھی کر لیں. اور ضروری نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف حفظ کرنے پہ لگ جائیں. زندگی بھر کے لیے ایک اصول بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ حفظ کرتے رہیں. مثلاً وہ صورتیں پہلے حفظ کر لیں جو زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اما پارہ کر لیں پہلے کیونکہ وہ نمازوں میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الملک کر لیجئے، سورۃ الکہف کر لیجئے، اور پھر سورۃ البقرہ، کیونکہ سورۃ البقرہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. تو اس کو پڑھنے کا بہانہ تبھی رہے گا جب ہم اس کو حفظ کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک آیت، 2 آیتیں، جتنا بھی آسانی سے آپ پڑھ سکیں. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کے لیے سہولت ہو، لیکن میک اے پوائنٹ
کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، اس کو پڑھنا ہی ہے، اور پھر اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. احفظ اللہ یحفظک. آپ قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے. اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو اس کو روک لے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا. تو قرآن بھی اسی طرح بھول جاتا ہے اگر اس کو یاد نہ رکھا جائے. اسی لیے میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ رمضان میں ہو سکے تو جو آپ ڈیلی تلاوت کریں، وہ لفظی ترجمے کا جو نیا قرآن آیا ہے اس سے آپ کریں. ایک تو آسان ہے بہت، اور دوسرا یہ کہ آپ کی ریویژن ہوتی جائے گی. آپ تلاوت کرتے کرتے جہاں جس لفظ پر اٹکیں گے کہ اس کا معنی مجھے بھول گیا ہے، فوراً نیچے سے دیکھ کے اس کو یاد کر لیں گے، اور اس طرح غور و فکر کا بھی ساتھ ساتھ موقع ملتا چلا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیے اب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. قرآن مجید سے پہلے ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 7واں پارہ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہاں ذکر ہو رہا ہے ان نصارہ کا جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا. انہوں نے آپ کی تعلیم کو سنا اور پھر اس کو قبول کر لیا. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. وہاں کا نجاشی بادشاہ بہت عادل بادشاہ تھا. اس نے مسلمانوں کو ویلکم کیا اور ہر طرح کی پروٹیکشن دی. جب کفار قریش کو یہ پتا چلا کہ مسلمان تو جا کر بہت امن میں آرام میں آ گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے جا کر ان کو بہکانے کی کوشش کی. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عمرو بن امیہ کے ہاتھ نجاشی بادشاہ کے لیے بھیجا. جب وہ خط ان کے سامنے پڑھا گیا اور پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے اور انہوں نے جب آپ کو دیکھا اور آپ سے کلام سنا تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی. کیا کیفیت؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اور جب انہوں نے سنا
وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا کیا تھا؟ وہ قرآن. تو قرآن سن کر ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ ترى اعینہم تفیض من الدمع، تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا. تو جو شخص حق کی تلاش میں ہو، حق کو پہچان لے، پھر حق کو قبول کر لے، اس کے دل پر قرآن مجید کا گہرا اثر ہوتا ہے. کیونکہ ہر انسان کے اندر حق کو جاننے، صحیح راستے پر چلنے کی جتنی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اسی کے مطابق یہ قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے. تو ان کا پھر قول کیا تھا؟ ان کی زبان سے کیا نکلا؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس پر ایمان لے آئے. اور پھر ان کی تمنا کیا تھی کہ انہیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیا جائے. یہ شاہدین کون ہے؟ شاہدین شاہد کی جمع ہے. شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، اور گواہی دینے والوں سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ البقرہ 143 میں بھی آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، گواہی دینے والے. کس بات کی؟ حق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، صداقت کی، اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کی، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم نے 70 امتوں کو پورا کیا ہے. یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بڑی بڑی امتیں بھیجی، ان میں سے سب سے آخری امت کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جنہوں نے 70 کی تعداد پوری کر دی. یا تو لٹرلی 70 ہے، یا پھر 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا گیا ہے. یعنی تم امتوں کی کثرت میں سب سے آخر میں آئے ہو، لیکن تم ان میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہو. کیونکہ صحابہ کرام نے جس قدر قربانیوں کے ساتھ اور اطاعت شعری اور وفاداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کی مثال پچھلی کسی امت میں نہیں ملتی. کہ جس کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابی جو تھے، اور پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر اس دین سے محبت کرنے والے، اپنے نبی سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. آج کے بھی اس گئے گزرے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دین کی محبت امت کا ایک خاص شعار ہے. یہ امت اس اعتبار سے، اس لحاظ سے پہچانی جاتی ہے. تو بہرحال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھے جانے کی انہوں نے دعا کی کہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں. فاکتبنا مع الشاہدین. یاد رکھیے، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اور ان سے دوستی اور ان سے تعلق، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. کیونکہ انسان جس طرح کی کمپنی میں ہوتا ہے، جن لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ انہی جیسا ہو جاتا ہے، انہی کا رنگ اس پر چڑھتا ہے. اس لیے ہم سب کی بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو تیری توحید کی گواہی دیتے ہوں اور جو تیرے رسول کی نبوت کی صداقت کی گواہی دیتے ہوں، اور اس بات کی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا اور پھر وہ اس مشن کو آگے لے کر چلنے والے ہوں. ہمیں بھی یا رب انہی کا ساتھ نصیب فرما. پھر کہنے لگے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو بھی حق میں سے ہمارے پاس آیا. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اس بات کی طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے گا. یہ تھی ان کی دعا اور یہ تھی ان کی تمنا اور یہ تھی ان کی تڑپ. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کیونکہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ اور اچھے لوگوں کی کمپنی انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوگی. جنت کتنی بھی حسین ہو لیکن اس کے حسن میں اضافہ دو چیزوں سے ہوگا. ایک تو نیک لوگوں کی موجودگی سے کہ اچھے اچھے کام کرنے والے جو بڑے بڑے درجوں پر فائز ہوں گے، اور دوسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے. یہ انسان کی خوشیوں میں بہترین اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. تو یاد رکھیے کہ انسان کبھی اچھی بات کرتا ہے تو وہ اچھی بات اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے. وہ اچھی بات کی وجہ سے جنتوں کا مستحق ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اچھی بات جنت کو واجب کرنے والی بات ہے. ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے. ہانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. عمدہ کلام، اچھی بات، جس سے بھی بات کریں اچھے سے کریں. قولوا للناس حسنا. اب دیکھیے کہ بات تو ہمیں کرنی ہی ہوتی ہے. اگر ہم ایسی بات کریں جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے، اس کو کوئی راستہ مل جائے، اس کے لیے کوئی رہنمائی ہو جائے، اس کا کچھ غم دور ہو جائے، اس کی کچھ مدد ہو جائے. قول معروف، اچھی بات، یہ انسان کے لیے صدقہ ہے اور جنت واجب کرنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کھانا کھلانے والوں میں شامل ہو جائے. چاہے آپ اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلائیں یا پھر آپ راشن کا بندوبست کریں. تو اس لیے میں سب کو انکریج کروں گی کہ جیسے رمضان راشن کا پروجیکٹ چل رہا ہے تو ہر ایک کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ڈالے تاکہ ایسے لوگوں تک ہمارا وہ صدقہ پہنچے کہ جن کو ہم نہیں جانتے. کیونکہ جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں وہ تو جواب میں مسکرائے گا بھی، ہمارا شکریہ ادا کرے گا، ہمارا احسان مند ہوگا. لیکن وہ جو ہمیں جانتے ہی نہیں ان کو جب ہم کھلائیں گے تو انشاءاللہ صرف اللہ ہی کی خاطر کھلائیں گے. تو ایسے لوگ کہ جن کو رمضان میں نہ گوشت نصیب ہوتا ہے اور نہ دال نصیب ہوتی ہے، ان کی سحریاں اور افطاریاں ایسے ہی گزر جاتی ہیں جیسے عام دن گزرتے ہیں. اس لیے اس موقع پر ان سب کو یاد رکھنا اور ان کے لیے اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہر کوئی اپنے آس پاس بھی دیکھے لیکن ایسے پروجیکٹس میں بھی ضرور حصہ ڈالے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو. اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی خوف غم تم پر نہیں ہوگا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے اس اچھی بات کی وجہ سے. اور اسی طرح انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کو وہ بہت امپورٹنس نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بہت بلند کر دیتا ہے. لہذا زبان کے ذریعے اپنے درجات بلند کروائیے اور جنتوں تک پہنچیے. اچھی بات، غصہ بھی آ رہا ہو، کسی سے ناراضگی بھی ہو تو کوشش کریں کہ گفتگو اچھی ہی ہو. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. اللہ تم پر مہربان ہے نا، تو اس نے تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری ضروریات زندگی کے لیے کچھ چیزیں تم پر حرام نہیں حلال کر رکھی ہیں. لہذا خود سے ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ انسان حلال کو بھی ایک حد کے اندر رہ کر ہی استعمال کرے، مس یوز نہ کرے، ضائع نہ کرے. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی.
تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، یعنی ایسے ہی بے سوچے سمجھے منہ سے قسم نکال دینا بغیر ارادے کے، اس پر پکڑ نہیں، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہیں پکڑے گا. یعنی منہ سے نکلی ہوئی بات بڑی اہم ہوتی، تو بعض اوقات انسان جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اور وہ اس کو ڈبو دینے والی ہوتی ہے. پھر اسی طرح انسان قسم کھا کے توڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس پر قرآن مجید میں کفارہ بتایا گیا ہے. کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. آسان سے شروع کیا. یا انہیں کپڑے پہناؤ، یعنی ہر ایک کو ایک ایک جوڑا لے کر دو مسکینوں کو، یا ایک غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی نہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ کپڑا پہنا سکتا ہو، نہ غلام آزاد کر سکتا ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے. اور اکثریت علماء کی یہ کہتی کہ 3 کنزیکٹیو ڈیز کے روزے رکھے، چھوڑ چھوڑ کے نہیں. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ ڈالو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، وعدے کی بھی حفاظت، لیکن جو وعدہ قسم کھا کے کسی کے ساتھ کیا جائے اس کی تو اور بھی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا ہے. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے یعنی بت وغیرہ اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. دیکھیے کہ یہاں شراب کا ذکر جوئے، بتوں اور تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرنے کے کاموں کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کہ سب کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں. سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خمر، اس کے اگرچہ کچھ فائدے ہیں لیکن اس میں نقصان بھی ہیں اور یہ گناہ ہے. جس کو اللہ سبحانہ وتعالی گناہ کا کام کہے اور پھر شیطانی کام کہے اور پھر اس کا ذکر جوئے اور بتوں اور قسمت معلوم کرنے کے کام کے ساتھ کرے، کیا وہ حلال ہوگی ہمارے لیے؟ کیا وہ جائز ہے پینا؟ کیا کہیں سے بھی کوئی جواز ملتا ہے اس کا؟ ہرگز نہیں. اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ کہیں حرام کا لفظ نہیں لکھا قرآن میں، تو آپ دیکھیے کہ اس کو رجس من عمل الشیطان کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، یعنی اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. 1-2 گھونٹ بھی پی لیے تو خطرہ ہے کہ پھر آگے بڑھ جاؤ گے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم پیتے ہیں لیکن اتنی نہیں کہ نشہ ہو. یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ اسی طرح شروع کرتے ہیں. سگریٹ کی عادت بھی کہاں سے پڑتی اور شراب کا نشہ بھی کہاں سے لگتا ہے کہ 1-2 گھونٹ سے پھر انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا اور پھر تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کو بھلا دیتا ہے. یعنی سارے رشتوں کو، تعلقات کو، ذمہ داریوں کو، اور اس نشے کا شکار ہو کر مزید کئی بڑے بڑے جرائم کرتا ہے. کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کو ڈھانپ دینے والی ہے، اور عقل ہی سے انسان کی عزت ہے. انسان کو جو باقی مخلوقات پر عزت دی گئی وہ اس کی عقل کی بنا پر ہے، اور جو چیز انسان کی عقل کو خراب کر دے وہ انسان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے. اور اسی طرح جوا بھی کہ جس میں انسان بعض اوقات جیتنے کے شوق میں جو کچھ ہوتا ہے جمع پونجی وہ سب کا سب ہار دیتا ہے. اور بتوں اور آستانوں اور قبروں پر جانا اور پھر قسمت کے ذریعے حال معلوم کرنا، یہ لاٹری، یہ قرعہ اندازی کی ناجائز قسمیں، یہ سب شیطانی کام ہیں. ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اگر اس میں پڑے رہے تو ناکام ہو سکتے ہو. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، کیونکہ جب انسان کی عقل ماری جائے وہ نشے میں ہوتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا، تو اس کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی کر سکتا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. جب انسان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھا، جسے پیچھے کہا گیا کہ اس وقت نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو جو کام نماز سے روک دے انسان کو، اللہ کی عبادت سے روک دے، پھر اس میں کوئی خیر نہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں
پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ فہل انتم منتہون، رکتے ہو یا نہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نہیں رکتے؟ نہیں، عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس کام کا اللہ حکم دے وہ کر لیا جائے، اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جایا جائے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باز آ جاؤ. وَاحْذَرُوا، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. یعنی شراب جو ہے صرف قرآن مجید سے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بھی حرام قرار دی گئی ہے. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی. یعنی جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آئندہ کے لیے توبہ کرو. اور توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہوتی ہے کہ انسان وہ کام چھوڑ دے جس پر وہ اللہ کو ناراض کر چکا ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. اور پھر ثم اتقوا واحسنوا، تقوی اختیار کریں اور احسان کا رویہ. واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. یاد رکھیے، ایک شخص ہوتا ہے صرف متقی، یعنی ایک مومن متقی ہے، اور ایک مومن متقی بھی ہے اور محسن بھی ہے. تو جو متقی محسن ہے اس کا درجہ بڑا ہے. متقی تو وہ ہوتا ہے جو بس گناہوں سے بچتا ہے اور جو اس کے فرائض ہیں وہ ادا کر دیتا ہے. لیکن محسن کون ہوتا ہے؟ جو نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے، جو فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی فکر کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے. دوسرے اچھا نہ اس سے کرے تو بھی وہ ان سے اچھا کرتا ہے، جیسے وہ بالوالدین احسانا. اور پھر سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ ہدم و رحمت للمحسنین، کہ یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احسان کا درجہ تقوی سے بھی آگے ہے. تو ہمیں اپنا ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہم نے محسن بننا ہے. یاد رکھیے، اگر ہم محسن بننے کا ارادہ کریں گے تو شاید تقوی تک آ جائیں. لیکن اگر محسن بننے کا ارادہ ہی نہیں، دل میں ہر وقت شکوے شکایات، ناراضگیاں اور دوسروں کے ساتھ عداوتیں قدورتیں، اور احسان کرنے کی ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اندر کوئی جذبہ ہی نہیں، تو پھر اپنے ہی آپ کو نقصان دے رہے ہیں. کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی اوپر کرو گے. اور آپ دیکھیے کہ آخرت میں بھی احسان کرنے والوں کے لیے کیا ہے، فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. احسان کرنے والوں کے لیے ان کی نیکی کا بدلہ بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی زیادہ کرتے تھے تو ان کا بدلہ بھی زیادہ ہے، ان کا اجر بھی زیادہ ہے.